کہ کیا گھر کا سربراہ اگر قربانی کرتا ہے تو کیا وہ سارے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے یا نہیں؟ یہ ہے سوال۔ اور آج کل بعض لوگ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ گھر کا سربراہ اگر قربانی کر دیتا ہے تو وہ سب کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے۔ بات ہے دلیل کی، ٹھیک ہے نا؟ دلیل میں آپ کے سامنے ان کی عرض کر دیتا ہوں۔ دلیل یہ ہے کہ وہ جو قصہ بیان کرتے ہیں صحابی اپنا، اور بھی بعض روایتوں میں آتا ہے کہ گھر کا بڑا ایک فرد قربانی کرتا تھا، پھر سارے گھر والے مل کر گوشت کرتے تھے، باقی سارے گھر قربانی نہیں کرتے تھے، وہ ایک ہی بندہ قربانی کرتا تھا، پھر سارے گوشت کھاتے تھے۔ اور بعض جگہوں میں آتا ہے کہ ایک قربانی کرتا تھا اور وہ جو ہے سب کی طرف سے کافی ہے، سب کو ثواب پہنچا دیتے۔ یہ اس قسم کی روایتیں جو آ رہی ہیں، تو اس حوالے سے اس کا جواب کیا ہوگا؟ کیا یہ واقعی بات صحیح ہے کہ ایک سربراہ کرے گا سب کی طرف سے کافی ہو جائے گی؟ یاد رکھیے قربانی بھی ایک عبادت ہے، جیسے نماز عبادت ہے، جیسے روزہ عبادت ہے، جیسے حج عبادت ہے، جیسے زکوٰۃ عبادت ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ اب آپ مجھے بتلائیے، کیا گھر کا سربراہ اگر نماز پڑھ لے تو ساری نمازوں کی طرف سے سارے گھر والوں کی طرف سے نماز ہو جائے گی، وہ کافی ہو جائے گی؟ نہیں، ہر بندے کو اپنی الگ الگ پڑھنی پڑے گی۔ اور اسی طرح اگر گھر میں کئی لوگوں پر حج فرض ہو تو کیا ایک بندہ اگر گھر کا سربراہ حج کر لیتا ہے تو سب کا حج ہو جائے گا؟ یا گھر کا سربراہ روزہ رکھتا ہے، سب کا روزہ ہو جائے گا؟ گھر کا سربراہ زکوٰۃ دیتا ہے، باقی صاحب نصاب بھی ہیں، وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، ان کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ اس کی زکوٰۃ دینا باقیوں کے لیے کافی ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ وہاں تو جواب دیتے ہیں نہیں۔ تو قربانی بھی تو ایک عبادت ہے، یہ کیسے سربراہ کے ادا کرنے سے باقی سب کی طرف سے بھی ہو جائے گی؟ یہ نہیں ہوگی۔ قربانی نام جانور کے گلے کے اوپر چھری چلانے کا ہے، لہذا ہر عاقل بالغ صاحب نصاب شخص الگ الگ قربانی کرے گا تو واجب ادا ہوگا، ورنہ واجب ادا نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اپنے سامنے رکھیں، میں روایت سے دلیل دیتا ہوں۔ من وجد ساعۃ، من آپ نے پڑھ لیا، عموم کے لیے آتا ہے، جو شخص بھی وسعت رکھتا ہو، جو شخص بھی، عام ہے، جو بھی ہو، چاہے وہ میاں ہو، چاہے وہ بہن ہو، چاہے وہ بھائی ہو، چاہے وہ بیٹا ہو، چاہے وہ بیٹی ہو، چاہے وہ والد ہو، چاہے وہ والد ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، من کا لفظ اور من کا معنی دیکھ لیں۔ جو شخص بھی وسعت رکھتا ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہرگز ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ یہ ہر شخص کو حکم ہے، یہ ہر شخص کے لیے حکم ہے، لہذا ہر شخص کو اپنی قربانی الگ الگ کرنی ہوگی۔ ہر صاحب نصاب عاقل بالغ شخص پر الگ الگ قربانی واجب ہے، واجب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قربانی الگ فرماتے تھے اور ازواج مطہرات کی قربانی الگ ہوتی تھی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی الگ ہوتی تھی۔ یہ سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے تھے یا نہیں تھے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی ان سب کے لیے کافی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی الگ قربانی فرماتے تھے اور اپنی اہلیہ ازواج مطہرات کی طرف سے قربانی الگ ہوتی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی الگ ہوتی تھی، ہر ایک کی قربانی الگ الگ ہوتی تھی۔ یہ کیسے ہو گیا کہ ایک کی قربانی سب کے لیے کافی ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی ان کے لیے کافی ہوگی؟ پھر کیوں الگ الگ قربانی ہوتی تھی؟ نیز کئی روایتوں میں بالکل واضح اور صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا ایک بکرا ایک بکری ایک بندے کی طرف سے، سارے گھر والوں کی طرف سے کیسے ہو سکتی ہے؟ سمجھے؟ پھر یہ روایت کا کیا معنی ہو گیا کہ ہم قربانی، گھر کا ایک بندہ قربانی کرتا تھا اور سارے گوشت کھا لیتے تھے، یعنی وہ سب کی طرف سے قربانی ہو جاتی تھی، اس کا کیا مطلب ہو گیا؟
یا وہ سارے گھر والوں کی طرف سے شمار ہوتی تھی، اس کا کیا مطلب ہو گیا؟ یہ جو روایتیں آ رہی ہیں اس کا کیا مطلب ہو گیا؟ یعنی وہ بھی تو دلیل دے رہے ہیں نا، اور حدیث سے دے رہے ہیں، تو ان کی حدیث کیوں دلیل نہیں مان رہے ہم؟ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ بات یہ ہے ذرا غور فرمائیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا دور آپ کو پتا ہے، آپ کے علم میں ہے، بڑا غربت والا دور تھا، بڑی پریشانی، بڑی غربت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ یہ وسعت تو بعد کے اندر جا کر آئی ہے، جب فتوحات ہوئی ہیں اور کئی علاقے فتح ہوئے ہیں، مال غنیمت آئے ہیں، معاملات ہوئے ہیں، ورنہ عام جو ترتیب رہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ غربت والی تھی۔ تو بہرحال اس دور میں یہ بھی ہوتا تھا، گھر کا ایک بندہ صاحب نصاب ہوتا تھا، باقی ہوتے ہی نہیں تھے۔ اب ایک عام معمول وہ بیان کیا جا رہا ہے وہاں کا، کہ عام معمول یہ تھا کہ ایک بندہ صاحب نصاب ہے نا، تو وہ قربانی کر لیتا تھا جانور کی، گوشت ہم سارے گھر والے مل کر کھا لیتے تھے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ بچے سے پوچھو بیٹا قربانی کر رہے تھا، ہاں قربانی کر رہے ہیں، ہمارے گھر میں قربانی، ہم قربانی کر رہے ہیں۔ اور سوال پیدا تو قربانی کر ہی نہیں رہا، وہ تو صاحب نصاب ہے، قربانی تو تیرا والد کر رہا ہے، وہ کہتا ہے نہیں ہم قربانی کر رہے ہیں۔ بیوی سے پوچھو صاحب نصاب نہیں دیا قربانی، کہتے ہیں ہاں ہم قربانی کر رہے ہیں۔ مانا یہ ہے کہ ہمارا گھر والا قربانی کر رہا ہے تو ہم سارے مل کر گوشت کھائیں گے۔ تو گویا عرف کے اندر یہ بات کہی جاتی تھی کہ ہم قربانی کر رہے ہیں، تو اس لحاظ سے وہ جملہ بولا گیا کہ ہم قربانی کر رہے ہیں۔ اور بعض علماء نے جواب یہ دیا کہ وہ شخص یہ کام کرتا تھا جو صاحب نصاب ہوتا تھا نا، کہ ایک قربانی اپنی طرف سے واجب کرتا تھا اور ایک نفلی قربانی کرتا تھا۔ نفلی قربانی کر کے سارے گھر والوں کو ثواب پہنچا دیتا تھا، سارے گھر والوں کو شریک کر دیتا تھا قربانی میں۔ نفلی قربانی کرتا سربراہ تھا، وہ قربانی کر کے ثواب میں شریک سب کو کیا، سب کی طرف سے الگ الگ قربانی نہیں کی۔ یہ ذرا سمجھیے بات، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ 10 سال ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں رہے، 10 سال کے بعد پردہ پوشی اختیار فرمائی نا، تو 10 سال آپ کا معمول کیا تھا؟ وہاں 2 دمبے ذبح فرماتے تھے، 2 جانور، ایک اپنی طرف سے اور ایک ساری امت کی طرف سے۔ 2 طرح کی روایتیں آ رہی ہیں، ایک روایت یہ آ رہی ہے یہ جانور تو اے اللہ میری طرف سے ہے، حضور فرماتے تھے، وہ اپنی قربانی کر لی۔ دوسرا جانور جو ذبح فرماتے تھے وہ فرماتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان لوگوں کی طرف سے ہے میری امت میں سے جو جنہوں نے قربانی نہیں کی، بیچارے نہیں کر سکے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، یہ ان کی طرف سے، یعنی میں نے اس کا ثواب ان کو پہنچا دیا۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ میں نے ساری امت کو قربانی کی ہے یا نہیں کی ہے، یعنی ساری امت کو، قیامت تک آنے والی امت کو اس کا ثواب پہنچا دیا۔ کیا پہنچایا ہے؟ ثواب۔ قربانی ہماری نہیں ہوئی، ورنہ حضور سے تو حدیث میں آتا ہے حضور نے ہماری طرف سے قربانی کر لی ہے، پھر ہم کیوں قربانی کرتے ہیں؟ کیونکہ ہماری قربانی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ میری طرف سے بھی ہو گئی قربانی، ایک قربانی ہو، اور ایک امت کی طرف سے کر رہا ہوں۔ تو ہماری طرف سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کر لی ہے تو پھر ہم کیوں کرتے ہیں قربانی؟ ہماری قربانی تو ہو چکی ہے، ہم کیوں کرتے ہیں؟ بھئی وہ دوسری قربانی کا مطلب یہ ہے، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واجب قربانی تھی، دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی قربانی فرمائی، اور اس نفلی قربانی کا ثواب کس کو پہنچا دیا؟ اس نفلی قربانی کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والی امت کو ثواب پہنچا دیا ہے۔ قربانی نہیں، قربانی تو اپنے الگ الگ کریں گے، ہر ایک اپنی الگ الگ کرے گا، ہر صاحب نصاب۔ اسی طرح گھر کا سربراہ ایک اپنی واجب قربانی کرتا تھا، اور جو نفلی قربانی ہوتی تھی اس کا ثواب سارے گھر والوں کو پہنچا دیتا تھا، ان کی طرف سے قربانی نہیں کرتا تھا وہ۔ ورنہ کیا معنی ہو گیا کہ ازواج مطہرات کی طرف سے الگ الگ قربانی ہو رہی ہے، حضرت فاطمہ کی طرف سے الگ قربانی ہو رہی ہے، اور جو دوسری روایتیں الگ الگ قربانی کے حوالے سے آ رہی ہیں اس کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ وہ کوئی مطلب رہتا ہی نہیں ہے اس کا۔ تو اس لیے یہ بات ذرا اچھے طریقے سے سمجھ لیں،
جیسے گھر کے سربراہ کی نماز سب کی نماز شمار نہیں ہوگی، گھر کے سربراہ کا حج سب کا حج شمار نہیں ہوگا، اور گھر کے سربراہ کا روزہ سب کا روزہ شمار نہیں ہوگا، سب کو اپنی الگ الگ عبادت کرنی پڑے گی۔ اس میں بھی قربانی بھی ہر صاحب نصاب مسلمان کو بیوی ہے تو اس کو الگ کرنی پڑے گی، شوہر ہے تو اس کو الگ کرنی پڑے گی۔ اس کو اچھے طریقے سے ذرا ازبر کر لیں اور سمجھ لیں۔ اچھا، ایک مسئلہ میں پھر دوبارہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ یہ بات بھی کئی لوگ، آج بھی میرے سے کئی لوگوں نے سوال کیا۔ سوال یہ ہے کہ اگر لوگ بہت زیادہ ضرورت مند ہوں تو کیا ہم اپنی قربانی کے پیسے ان کو دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے۔ آپ نے اگر پیسے دے دیے تو آپ کو ثواب مل جائے گا صدقہ کرنے کا، لیکن قربانی آپ کی ادا نہیں ہوئی۔ سمجھے، قربانی نام جانور کے گلے کے اوپر چھری چلانے کا ہے، وہ جب تک چھری نہیں چلے گی آپ کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اس حوالے سے میں ایک اور بات عرض کر دوں کہ ابھی وہ بعض ادارے جو کام کر رہے ہیں، ہمیں شکایتیں آئی ہیں کہ ایک ادارے کی شکایت ہمیں دارالاسلام میں آئی، اس نے بتایا مفتی صاحب کیا ہوا 2 سال پہلے کہ وہ ایک ادارے میں بہت زیادہ جانور آ گئے تھے ذبح کرنے کے لیے، انہوں نے 100 جانور عید سے ایک رات پہلے ذبح کر دیے۔ کل تو اتنا ٹائم ہی نہیں ہوگا ذبح کرنے کا، ان لوگوں میں گوشت بھی تقسیم کرنا ہے، ایک رات پر وہ قربانی کسی کی بھی نہیں ہوئی اس میں۔ پھر جانور جب آپ لے رہے ہیں ان کے دانت چیک کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، ان کی عمر دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھ رہے عیب ہے یا نہیں ہے، یہ لوگ کہاں پرواہ کرتے ہیں؟ پورے ایک بڑے ایک جمگٹے یہ خرید لیتے ہیں جانوروں کے، کئی جانور خرید لیتے ہیں اور فرصت نہیں ہوتی نہ اس کی اہمیت ہوتی ہے چیک کریں۔ ایسا بالکل نہیں کرنا، اپنی قربانی خراب نہیں کرنی۔ اور یہ قربانی حدیث میں آتا ہے حضور ان 3 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو قربانی سے زیادہ پیارا عمل کوئی بھی نہیں ہے۔ لہذا اگر اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہوئی ہے اپنی قربانی واجب تو کرنی ہی کرنی ہے، پھر ایک قربانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کریں، سمجھے؟ اور یا پھر ایک قربانی آپ ایسا کریں نفلی کر لیں، جیسے میں نے بھی عرض کیا، ایک اپنی واجب کر لیں اور ایک نفلی کر لیں اگر اللہ نے ہمت دی، ورنہ خالی واجب کر لیں۔ اگر نفلی بھی کر لیتے ہیں تو پھر نفلی کرنے کے بعد کیا کریں کہ اس کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، سارے نبیوں کو، سارے صحابہ کو، سارے مشائخ کو، سارے مسلمانوں کو، اپنے والدین کو، دادا دانی، اپنے داروں، سب کو اس کا ثواب پہنچا دیں۔ یہ تو ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ زیادہ ہمت دی ہے تو ایک تو اپنی واجب، ایک ساروں کی اور ایک صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کریں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اپنی قربانی میں یاد رکھا تھا۔ تو اپنے پیارے مرحومین کی طرف سے جو قربانی کر رہی ہیں یا ان کو ثواب پہنچا رہی ہیں، یاد رکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو قربانی سے زیادہ پیارا عمل کوئی بھی نہیں، مانا سب سے بڑی نیکی یہی ہے قربانی کے دنوں میں قربانی۔ یہ ان دنوں میں قربانی کیوں؟ کیونکہ باقی سارا سال قربانی نہیں ہو سکتی۔ قربانی نام جانور کے گلے کے اوپر چھری چلانے کا ہے، اور وہ ان 3 دنوں کے اندر یہ عبادت ہے، لہذا ان 3 دنوں میں قربانی ہو سکتی ہے، اس کے بعد یہ قربانی نہیں ہو سکتی۔ ابھی اگر اللہ نے ہمت دیا اس ترتیب کے مطابق کر لیں۔ ایک ضروری مسئلہ آپ کے سامنے ایک اور عرض کر دوں، شاید پہلے بھی کر دیا ہو یاد دہانی کے لیے، جن کے اوپر قربانی واجب تھی پچھلے سالوں میں اور انہوں نے قربانی نہیں کی، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی واجب قربانی کی قضا کریں، ورنہ یہ بہت بڑا بوجھ ہے جو ہم اپنے ساتھ قبر میں لے کر جائیں گے، اور آگے جا کر اس کی سوال جواب بھی ہوگا، سوال ہوگا، جواب دینا پڑے گا، جواب دہی ہوگی، کیوں نہیں کی تھی قربانی، سزا بھی مل سکتی ہے۔ اب قضا کیسے کریں؟ آئندہ تو چھوڑنی نہیں ہے،
گزشتہ کی قضا کیسے ہونی ہے؟ اب گزشتہ کی قضا قربانی کی قربانی نہیں ہے. اب یہ ہے کہ جب آپ نے قضا کرنی ہو اس وقت آپ دیکھ لیں ایک درمیانے اس جانور کی قیمت جس کی قربانی ہوتی ہے، دوندا بکرا، مثال کے طور پر 20,000 روپے کا ایک مثال دیتا ہوں. تو یہ جانور ذبح نہیں کرنا، پھر وہ 20,000 روپیہ جو اس جانور کی جس کی قربانی ہو سکتی ہے قیمت بنتی ہے، وہ رقم مستحق زکوٰۃ کو صدقہ کرنی ہے. اس طرح آپ کی قربانی ایک قربانی قضا ہوگی. یہ بات اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں. اہم بات ہے، اہم مسائل ہیں، میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے ہیں، اور یہ صدقہ جاریہ ہے. جہاں تک ہو سکے اس کو اور لوگوں تک بھی آپ پہنچا دیں، کیونکہ عید کے دن آپ قریب ہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. باقی یہ مسئلہ میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد جن کے ذمے قربانی ہے، جو قربانی کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں، وہ ناخن اور بال نہ کٹوائیں، جیسا کہ مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے، جب تک کہ ان کی قربانی نہ ہو جائے. اور علماء نے لکھا، بڑے بڑے علماء نے، کہ یہ مستحب عمل ہے. بال ناخن کٹوانا منع تو نہیں ہے، گناہ تو نہیں ہے، البتہ ثواب بہت زیادہ ہے، ثواب بہت زیادہ ہے. لہذا بال اور ناخن نہ کٹوائیں. اور ان دنوں میں آخر 9ویں ذی الحجہ کے بعد آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے. 9ویں ذی الحجہ کی فجر کے بعد آپ نے آہستہ آواز میں اور مردوں نے درمیانی بلند آواز میں تکبیر تشریق بھی ایک دفعہ پڑھنی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اور عورتیں آہستہ آواز میں اور مرد بلند آواز میں پڑھیں گے. 9ویں کی فجر سے یہ شروع ہوگی اور 13ویں ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک یہ رہے گی. عصر کے بعد پڑھنی اور پھر ختم. ان سب نمازوں، ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ یہ پڑھنی ہے. بس یہ چند ضروری باتیں تھیں، چند گزارشات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں. اب میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر قسم کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبولیت والا درجہ عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اس حوالے سے اگر آپ نے کوئی سوال کرنا ہو تو آپ کر سکتے ہیں، قربانی اب آ رہی ہے.